तो क्या आप भी घर में चने की दाल का हलवा जब बनाते हैं तो वो सही तरीके से जमता नहीं है, बेसन की कच्ची कच्ची स्मेल रह जाती है और खाते वक्त कच्चा कच्चा सा फील होता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही आसानी से रेसिपी जिससे चने की दाल का हलवा एकदम परफेक्ट और बाजार जैसा तैयार होगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शब बारात स्पेशल में आज मैं बना रही हूँ चने की दाल का टुकड़ी वाला हलवा। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये टुकड़ी हलवा बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने इसमें ना तो खोए का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो चने की दाल का इजी टेस्टी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली यहाँ पर चने की दाल, जिसे मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी है, वो भी 2 से 3 घंटे के लिए। तो देखिए 2 से 3 घंटे बाद दाल का दाने को जब हम इस तरह प्रेस कर रहे हैं ना तो वो टूट रही है। इस तरह आपकी दाल यानी 2 से 3 घंटों में फूल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर तो दाल को भीगे हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं दाल को बॉईल करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है, पतीली में मैं शामिल कर दूँगी दाल। तो ये दाल हम शामिल कर देंगे। जब दाल को जिस पानी में हमने भिगोया था ना वो पानी आपने सारा फेंक देना है और दाल को आपने 2 से 3 बार अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। अब मैं यहाँ पर दाल को जो बॉईल करूँगी मैं दूध से। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चने की दाल इसी मेजरमेंट वाले कप से ली, जो 1 कप वाला होता है। इसी कप से ही मैंने 2 कप जो है मेजरमेंट करके चने की दाल ली है। तो इसी ही कप से मैंने 2 कप दूध ले लिया, यानी जितने आपने दाल लेंगे उतना ही आपने दूध का इस्तेमाल कर लेना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हमारी दाल 2 से 3 घंटे भीगी हुई है तो यहाँ पर 10 मिनट में या 10 मिनट के अंदर आराम से आप देखेंगे दाल गल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दाल मेरी गल गई है, मैं आपको दिखाती भी हूँ, चेक कराती हूँ। और ये देखें जब मैंने इसको प्रेस किया तो देखिए दाल को हमने फुल डन नहीं गलाना, बस इतना दबाना कि देखिए हमें इस तरह से कच्चा कच्चा दाल फील हो, कच्ची कच्ची ना दाल यहाँ पर आपको फील होनी चाहिए। तो दाल को आपने तकरीबन यहाँ पर 85% तक गला लेना है, फुल डन नहीं गलाना। अच्छा, अब ये दूध रह गया तो दूध को क्या करूँगी, मैं दूध को अलग कर लूँगी और दाल को मैं अलग कर लूँगी। तो दाल को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और दूध को भी एक अलग हम बर्तन में निकाल लेंगे। तो दूध का इस्तेमाल आगे जाके मैं इसी दाल हलवे में करूँगी इस्तेमाल, लेकिन वो कब करूँगी कैसे करूँगी तो उसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छा जी, देखिए मैं आपको दाना दाल का चेक करा रही थी कि हम देखिए इस तरह से ज़ोर लगाकर प्रेस कर रहे हैं तो इसमें आपको हल्की सी कच्चापन फील होगा। तो इसी तरीके से आपने दाल को रखना है। चले जी, अब दाल को हमने ना यहाँ पर पीस लेना है। आपके पास, मेरे पास मैं जूसर मशीन में पीस रही हूँ, आपके पास चाहे कीमे की मशीन हो, चाहे कोई सी मशीन हो, चाहे सिलबट्टा हो, कुछ भी हो जिसमें आप पीस सके वो चीज़ आप ले लीजिए। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दाल पीसनी है। अगर सारी एक साथ पीस देंगे तो क्या होगा, फिर वो सही से पिसेगी नहीं। थोड़ी थोड़ी दाल आपने पीस लेनी है। अच्छा, यहाँ पर दाल को हमने बिल्कुल जो है बिल्कुल इस तरह से देखें दाने दानेदार आपकी दाल होनी चाहिए, क्योंकि चने की दाल का हलवा ना दानेदार ही अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से भुरभुरी से नज़र आ रही है, इस तरह की आपकी दाल होनी चाहिए। देखिए सारी दाल को हमने यहाँ पर पीस लिया है। तो चने की दाल का हलवा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल काम जो होता है उसकी भुनाई से होता है स्टार्ट ना। तो चलें इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, जिसमें हमने चने की दाल का हलवा सेट करना है ना, उस ट्रे को मैं क्या कर लूँगी, ग्रीस कर लूँगी। तो ये आपने काम पहले से करके रख लेना है, क्योंकि जब हम चने की दाल का हलवा बना लेंगे तो जल्दी से हमने इसमें डाल देना, ताकि चने की दाल का हलवा बहुत जल्दी से सेट होने लग जाता है। इसलिए हमने इसमें जल्दी से इसको पहले से ग्रीस करके रख लेना है। चले जी, आ जाते हैं अब चने की दाल का हलवा बनाने की तरफ। तो इसके लिए मैंने पतीली ले ली है, पतीली में मैं यहाँ पर 1 कप घी शामिल करूँ। जितनी आपने दाल लेनी है ना उससे आधा आपने घी ले लेना है, क्योंकि फुल भरा हुआ घी का कप नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि घी जो है मेल्ट होने के बाद वो जो है 1 कप के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, घी में मैं शामिल कर दूँगी, यहाँ पर मैंने 3 अदद इलायची ली, उसको कूट कर मैंने उसके दाने शामिल कर दिए हैं इलायची के, हरी इलायची के। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है इलायची से ना। अब हम क्या करेंगे, घी को हमने गर्म नहीं होने देना, बस जल्दी से हमने उसमें ही चने की दाल जो हमने पीस के रखी थी ना ये शामिल कर देंगे। चने की दाल को अच्छे से हमने यहाँ पर घी में मिक्स कर लेना है, यानी असल मेहनत अब शुरू होती है हलवे की। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, भुनाई करते जाना है। तो भुनाई तो तकरीबन आपने जो करना है ना, टाइम नोट कर लीजिए, तकरीबन आपने 35 से 40 मिनट तक यहाँ पर जो है हलवे की भुनाई कर लेनी है।
اچھا یہ کیا ہے کہ حلوہ بھوننے کے لیے آپ کوئی ایسا اسپون لیں جو ہلکا ہو وزن میں. یہ چونکہ بھاری اسپون تھا میں اس کو چینج کر کے پلاسٹک کا دوسرا اسپون لے لوں گی تاکہ وہ وزن میں ہلکا ہوگا تو ہمیں بھوننے میں آسانی رہے گی اور ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھے گا. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک آسانی بتاؤں حلوے کو بھوننے کے لیے. بہت آسان میتھڈ ہے وہ کہ آپ کیا کریں, پہلے گھی نہیں ڈالیں, پہلے خالی پتیلی میں آپ نے جو حلوہ پیسا ہے نا وہ پیسا ہوا دانے دار حلوہ جو ہے بھربھرا ہوا ہوگا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بغیر گھی ڈالے, اور پھر خالی آپ نے چنے کی دال کو بھونتے رہنا ہے. جب آپ کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی تو کوئی 5 منٹ یا 8 منٹ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, گھی ڈال دیں حلوے میں, یعنی چنے کی دال میں آپ نے گھی ڈال دینا ہے. پھر وہی پسی الائچی ڈال دیجئے اور پھر بھنائی کر لیجئے آپ. تقریباً کوئی 5 منٹ آپ کو پھر بھنائی کرنی پڑے گی تاکہ گھی کا کچا پن دور ہو جائے. تو وہ بہت ایزی رہے گا وہ میتھڈ کہ بغیر گھی ڈالے تھے, کہ گھی ڈالنے سے کیا ہو گیا, حلوہ ٹھوس ہو گیا, بھاری پن آ گیا, جس سے چمچہ چلانے میں ہمیں محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو اس میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ وہ صرف ہمارا بھربھرا سا پسا ہوا ہوگا چنے کی دال, تو وہ جلدی سے بھنائی پر آ جائے گا اور آپ کا ہاتھ بھی نہیں دکھے گا. یہ بڑے کام کی ٹپ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ ایسا کر لیجئے گا جب بھی آپ چنے کی دال کا حلوہ بنائیں. تو دیکھیں یہاں پر مجھے چنے کی دال کو بھونتے ہوئے تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہو کتنا اچھا یہاں پر ہمارا حلوہ بھونتا جا رہا ہے. بھنائی پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ آپ کا حلوہ جب ہی مزے کا بنے گا جب آپ کی اچھے سے بھنائی کریں گے. اچھا جی, یہاں پر ہم نے دودھ میں اس لیے بوائل کرا تھا چنے کی دال کو حلوے کو تاکہ آپ کا جو حلوہ ہے نا اس سے کریمی کریمی بن کر تیار ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس اسٹیج پر اگر تو آپ لوگوں کو میری ریسیپی میری محنت ذرا سی بھی اچھی لگ رہی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے ہاتھ کے ہاتھ, بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے ابھی تک دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سب سے پہلے آپ لوگ دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب کر لیجئے, کیونکہ آگے آ رہی ہے رمضان اسپیشل میں سحر اور افطار کی مزے مزے کی یمی ریسیپیز, جس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا, اور ساتھ کے ساتھ ریسیپی کو اپنے فرینڈ فیملی میں لازمی شیئر بھی کریے گا. آپ سب کا بے حد شکریہ. تو دیکھیں یہاں پر حلوے کی ہم بھنائی کرتے جا رہے ہیں. اچھا ہم نے گھی کم کیوں لیا, جتنی دال اس سے آدھا آپ نے گھی لے لینا ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس سے فائدہ ہوگا کہ جب آپ دال کی بھنائی کریں گے نا تو اس میں کیا ہوگا, ٹائم کم لگے گا آپ کو نا بھنائی کرنے میں, اور جب آپ ٹکڑیاں بنائیں گے تو اچھے سے سیٹ بھی ہو جائیں گی اور آپ کا خستہ حلوہ بنے گا. یعنی جتنا کم گھی میں آپ حلوہ بنائیں گے نا اتنا اچھا اور ٹیسٹی بنے گا. تو دیکھیں یہاں پر ہم نے 30 سے 40 منٹ تک بھنائی کر لی ہے. میں آپ کو فارورڈ کر کے یہاں پہ ریسیپی دکھا رہی ہوں. اب شامل کر لیتے ہیں یہاں پر ہم مٹھاس. تو مٹھاس کے لیے ہم یہاں پر شامل کر رہے ہیں چینی. تو جس کپ سے میں نے دال کو ناپا تھا نا, میجر کیا تھا میجر کپ سے, تو اسی کپ سے میں نے چینی کی ناپ لی ہے. تو 2 کپ ہم نے چنے کی دال لی ہے تو 2 کپ ہی ہم نے یہاں پر چینی لیں گے, یعنی جتنی دال اتنی چینی لیں گے. اچھا جی, یہاں پر بالکل پرفیکٹ ریشو رہے گا مٹھاس کا. اچھا جی, اب باری آ جاتی ہے وہ دودھ ہے جس میں ہم نے چنے کی دال کو بوائل کیا تھا. تو اس موقع پر ہم نے یہاں پر جو ہے دودھ کا استعمال کریں گے. تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خالی چینی ڈالیں گے نا تو چینی صحیح سے ڈیزالو نہیں ہوگی, چینی کا دانہ رہ جائے گا. تو دودھ ڈالنے سے یہاں پر یہ فائدہ ہوگا کہ دودھ کے ساتھ چینی جلدی سے ڈیزالو ہو جائے گی اور دانہ نہیں رہے گا, یہاں پر چینی کا اچھے سے حل ہو جائے گی چینی دودھ کے ساتھ مل کر. تو دیکھیں چینی یہاں پر ہم نے ڈالی تو چینی نے یہاں پر اپنا پانی ریلیز کیا, یعنی شیرہ بنا. تو آپ نے پریشان ہونا, تھوڑا سا یہاں پہ لوز ہوا حلوہ, پھر کیا ہوگا واپس سے ٹائٹ ہو جائے گا کیونکہ جو اس کو ہیٹ ملے گی پانی چینی کا جو ہے یہاں پر ڈرائی ہوتا رہے گا. اور اس کی نشانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا حلوہ جو ہے پکنے کی طرف آ گیا ہے. تو ابھی جب یہ پکنے کی طرف آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی اس کی نشانی. ابھی کیا ہے یہاں پر چینی نے اپنا پانی چھوڑا ہوا ہے, تو ہم نے اس چینی کے پانی کو یہاں پر پکا لینا ہے, یعنی ڈرائی کر لینا ہے تاکہ چینی کے پانی کا کچا پن نہ آئے. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے, چینی کا پانی سارا کا سارا ڈرائی کر لینا ہے. اچھے سے یہاں پر ہم نے اپنے حلوے کو پکا لینا ہے. اچھا یہاں پر میں نے کیا کرا, فلیم ہائی کر کے چینی کے پانی کو جو ہے ڈرائی کر رہی ہوں. اس کی نشانی میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا حلوہ پک گیا. تو دیکھیں ایک تو کیا ہوگا, جو یہ حلوہ ہے یہ جو پتیلی کا پیندا ہے نا یہ چھوڑنے لگ جائے گا, آئل سیپریٹ ہو جائے گا, اس کا گھی جو ہے وہ سیپریٹ کناروں پر آ جائے گا. اور دوسرا کیا ہوگا, جالی دار آپ کا حلوے کی شکل ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں جالی دار سا نظر آ رہا ہے نا, اس طریقے سے آپ کا حلوہ ہو جائے گا. تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر آپ کا حلوہ ریڈی ہو گیا. اور آپ نے اپنی جس پلیٹ میں آپ نے سیٹ کرا ہوا ہوگا
پھر اس سے اس پہ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے۔ اچھے طریقے سے یہاں پر ہم نے حلوے کو سیٹ کر لینا ہے، پھیلا لینا ہے۔ اب اس کو کیا کریں گے، ہم نے یہاں پر اس کو گارنش کریں گے۔ تو یہ میں نے ناریل کا برادہ لے لیا ہے یہاں پر، یعنی پسا ہوا ناریل کھوپرا شامل کر دیں گے ہم، اس سے گارنش کر دیں گے۔ جو آپ کو ڈرائی فروٹ ڈالنا ہو، یہاں پر میں پستے بادام سے گارنش کر رہی ہوں، آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہو وہ یہاں پر آپ اس سے گارنش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر حلوے کو اب ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں، روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دیں گے۔ تو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر یہ آرام سے سیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کی پیس بنا لینا ہے، اس کی کٹنگ کر لینی ہے، ڈائمنڈ یا اسکوائر جو بھی آپ کو شیپ دینی ہو۔ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست یہاں پر ہمارا حلوہ بن کر تیار ہوا ہے۔ تو ایک دم بالکل پرفیکٹ ذائقے دار تیار ہوا ہے۔ اس کا تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ کتنا زبردست یہ اس کا ٹیسٹ بنا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ایسے چلے گا کہ جب آپ لوگ خود بنائیں گے میری ریسیپی سے، اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جب آپ لوگ میری ریسیپی سے بنائیں۔ اچھا، چنے کی دال کے حلوے کو نا آپ آرام سے رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں 1 سے 1.5 ہفتے تک نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں، آپ اگر موسم صحیح ہے تو باہر بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر گرم موسم ہے تو فریج میں رکھ دیجیے، لیکن ایئر ٹائٹ میں کر کے آپ نے رکھنا ہے تاکہ پانی کی نمی نہ جائے، اور جب آپ کو کھانے کا دل کرے تو مائکروویو میں رکھ کر آپ اس کو آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے پیارے سے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو چلے چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔